شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں ایک بات لکھی ہے، وہ آگے میں آپ کو سناؤں گا، ابھی احادیث جب آئیں تو وہاں وہ حدیث آ جائے گی۔ وہ لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو جب پڑھا کریں تو بسم اللہ شریف کو ملا کر پڑھا کریں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ شیخ اکبر کا قول۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر حضرت جبریل سے روایت کرتے ہیں، وہ قسم کھا کر حضرت میکائیل سے روایت کرتے ہیں، وہ قسم کھا کر حضرت اسرافیل سے روایت کرتے ہیں، اور وہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ جو روایت اللہ تعالیٰ سے ہو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی اسرافیل علیہ السلام کو فرمایا، اے اسرافیل مجھے اپنی عزت اور جلالت اور سخاوت کی قسم، عزت، جلالت، سخاوت کی قسم، جس نے ایک بار بسم اللہ شریف کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر پڑھا، جس طرح بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد کے ساتھ ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیوں کو قبول کیا، اس کے گناہوں کو معاف کیا، اور میں اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا۔ جس زبان سے یہ ادا ہوا اس زبان کو میں ہرگز نہ جلاؤں گا، اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے بڑے خوف سے نجات دوں گا۔ عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا، اور وہ تمام انبیاء اور اولیاء سے پہلے میرے حضور میں پہنچے گا۔ اس پر ایک اعتراض دل میں خیال آتا ہے کہ انبیاء اولیاء سے پہلے، تو داجی فرماتے تھے کہ ادھر لوگ دنیا میں مرتے ہیں آگے پیچھے، ادھر اکٹھے پہنچے ہیں۔ وقت ادھر ہے نا، ادھر نہیں ہے، وقت کے حساب سے آگے پیچھے ہوتا ہے، وقت نہ ہو تو آگے پیچھے نہیں ہے، ادھر آگے پیچھے مرتے ہیں، ادھر سارے اکٹھے پہنچے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اس لیے وہ اعتراض ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ میں نے جو تھوڑی سی روایات آپ کو پڑھ کر سنائی، یہ تفسیر روح البیان سے تھی۔ میں تفسیر کبیر